السلام علیکم، نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ اکثر آپ اس سیٹ پر بشارت راجہ صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ میں موجود ہوں کیونکہ آج کچھ اہم کیس تھا محسن بیگ کے حوالے سے۔ محسن بیگ کا جیسے جو ہے سینئر صحافی، ان کے گھر میں غیر قانونی چھاپہ مارا گیا، تو اس کے علاوہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی۔ ان کی اہلیہ نے جو ہے ایف آئی آر کا اخراج کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، تو ہائی کورٹ میں جو آج سماعت تھی، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ سماعت کی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی پیش ہوئے، اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پاکستان بھی پیش ہوئے۔ تو کیا پیش رفت ہوئی، کیونکہ بشارت راجہ صاحب خود کورٹ کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں آنکھوں دیکھا احوال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیں آنکھوں دیکھا احوال آج کیا ہوا عدالت میں؟ زیادہ میں آپ نے بتا دیا ناظرین کو کہ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتا ہوں، اور میں اکثر جو ہے نا وہ عدالت جب کور کرتا ہوں تو جو ججز کا موڈ ہوتا ہے نا اس سے میں جان جاتا ہوں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کورٹ لگتی ہے، جب جج اپنے ریٹرننگ آفس سے باہر آتے ہیں تو اس سے پہلے خاص سمبولک دیا جاتا ہے، دو ارکارے باہر آتے ہیں، بیل بجائی جاتی ہے کہ عدالت لگنے والی ہے، اور جو لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ شعار ہو جاتے ہیں کہ ابا صاحب عدالت لگنے والی ہے، تمام فون سائلنٹ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کچھ جو عدالت کا ڈیکورم تھا، جو ججز کا پروٹوکول تھا، وہ اس کے بالکل کچھ برعکس ہوا۔ وہ ہوا یہ کہ جب عدالت شروع ہوئی تو یعنی کہ آج وہ ہوا جس کی آپ کو امید نہیں تھی۔ جب عدالت شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جو دو لوگ تھے جو ہمیشہ سے جو پہلے آتے ہوتے، آج چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ ہی آئے۔ وہ آ کے سیٹ پر بیٹھ کے تو انہوں نے آتے ساتھ یہ پوچھا کہ ڈائریکٹر، بڑے غصے کے عالم میں آ کر یہ بات کی انہوں نے کہ ڈائریکٹر جو ہے سائبر کرائم وہ آ گئے کہ نہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ آ گئے ہیں۔ جب وہ روسٹر روم کی طرف گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ عدالت کو یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے، اور اس انڈرٹیکنگ کے حوالے سے کیا دی ہوئی ہے آپ نے، اور یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پیکا ایکٹ کے تحت، یہ ججمنٹ بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ سپریم کورٹ کی بھی، کہ پیکا ایکٹ کے تحت کوئی بھی مطلب ایف آئی اے کسی کو اس وقت تک نہیں اٹھا سکتی جب تک وہ اس کی انکوائری نہ مکمل کر لے اس کیس کی، اور یا پھر اس کو وارنٹ ایشو نہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وارنٹ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نو۔ ڈائریکٹر جو سائبر کرائم تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی ساتھ کھڑے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ بغیر وارنٹ کے آپ ان کے گھر چلے گئے، کوئی انکوائری کی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی انکوائری نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم، یہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں، اور آپ اس عدالت کو مطمئن کریں، یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ پوری انہوں نے ایک ایگزامپل دی وہاں پر کہ افریقہ کے اندر جو پیکا ایکٹ ہے اس میں جو اس کی سیکشن D20 ہے اور D21 اس کو اس فوجداری سے باہر نکالا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ابھی تک اسی میں فوجداری میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی تک ایسا کیوں نہیں کیا کہ اسے باہر نکالا؟ پچھلی سماعت پر انہوں نے، یہاں پر 2-3 کیسز چل رہے ہیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے، پچھلی سماعت پر انہوں نے کہا تھا ایف آئی اے کو، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ کے اندر جب بھی پیکا کا کیس آتا ہے تو سرزش کی جاتی ہے ڈائریکٹر کی سائبر کرائم کے حوالے سے۔ اتنی سرزش کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی ایکٹ منظور نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ نہیں، ایکٹ تو منظور ہے پیکا، لیکن وہ یہ رہا ہے غلط لاگو کیا جا رہا ہے۔ آج بھی چیف جسٹس نے کہا کہ جو پیکا، انہوں نے پوچھا صاحب ڈائریکٹر سے کہ آپ نے آپ کا کام، بڑی دلچسپ بات ہوئی وہاں پر۔ ایک وقت تو مجھے لگ رہا تھا یہ کہ پتہ نہیں وہ ڈائریکٹر صاحب ہے وہ یہاں رو پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا سر مجھے کیوں، میرا قصور کیا، ہم آپ کے بچے ہیں؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نہ میرے بچے اور نہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ اس ریاست کے، اس قوم کے، آپ کو جو دیے گئے ہیں اختیار وہ اس قوم کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن آپ اس قوم کی بجائے ایک پبلک آفس ہولڈر جو طاقتور ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کورٹ کور کرتے رہتے ہیں، ظاہر آپ بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو جو آج کی پیش رفت ہے وہ ناظرین ویسے تو بہت سن چکے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑے سے اور اینگل سے ناظرین کو بتائیں کہ کیا محسن بیگ صاحب کو کوئی پلڑا بھاری ہوا ہے؟ آج کوئی ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ان کو؟ میں زیادہ جو عدالت کا اپنا موڈ ہوتا ہے، یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس پر میں اوپینین دے سکتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پیکا کا جو ایکٹ ہے نا، اس میں محسن بیگ صاحب کبھی اس کی زد میں نہیں آئیں گے،
اس میں ایف آئی اے کو لینے کے دینے. اب دیکھیں انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا کہ آ کر عدالت کو بتائیں, اٹارنی جنرل آف پاکستان مطلب ریاست آ کر عدالت کو بتائے, فیڈرل گورنمنٹ آ کر عدالت کو بتائے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ جو پیکا کا ایکٹ بنا ہے اسے اس قانون کا غلط استعمال کیوں کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں لگ رہا کہ حکومت کی جو پھرتیاں تھیں, حکومت نے اتنی تیزی دکھائی, وہ کہیں اس کو اپنے گلے پڑنے والی ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں زیادہ کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب خدا اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ آ کر لاٹھی نہیں مارتا بندے, بلکہ وہ بندے کی مت وجا دیتا ہے. پھر وہ ایسے اس سے ایسے قائم کروائے جاتے ہیں, ہاں ایسے قائم کروائے جاتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ ایک کیس میں آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے, اب اسی کیس میں دوسری ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. لیکن ان سے حماقت یہ ہوئی کہ محسن جمیل بیگ صاحب کے خلاف انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹی اسلحے کے حوالے سے کہ جو مارا گیا زودو کو جو کچھ بھی ہوا, لیکن کل انہوں نے ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی محسن جمیل بیگ صاحب کو کہ اچھا وہ لائسنس شدہ اسلحہ سارا کچھ ہے, لیکن انہوں نے ایک اور ایف آئی آر وہاں کاٹ دیا. اچھا, عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ صرف محسن بیگ صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور بھی 4-5 لوگ موجود تھے, کیا ان کو بھی گرفتار کیا گیا؟ ایسا یہ انہوں نے پوچھا, عدالت نے پوچھا کہ یہ جو کس کیس میں, انہوں نے کہا جی کہ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یار باقی لوگوں نے بھی وہاں باتیں کی ہیں, باقی لوگوں کو کیوں نہیں اٹھایا گیا. اچھا, سائبر کرائم کے ڈائریکٹر سے عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں, بڑے غصے اور برہمی کے عالم میں یہ پوچھا انہوں نے کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں D21 اور D20 میں کتنے کیسز زیر التوا ہیں. تو ڈائریکٹر نے کہا کہ 14,000 کیسز زیر التوا ہیں. تو پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے صرف محسن بیگ کو کیوں اٹھایا, اس کیس میں اتنی پھرتی کیوں دکھائی آپ نے. اس نے کہا کہ اس کیس میں پھرتی اس لیے دکھائی گئی کہ پبلک آفس ہولڈر یعنی مراد سعید کے حوالے سے مطلب اس کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنا تھا, جس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی سننے میں آیا, کہا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی کی ریپوٹیشن بحال کرنے کے لیے بیٹھے بلکہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے. یہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو پٹیشنر ہے اس کو شرمندہ کر رہے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے جو D21 ہے وہ جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے, اس پر انہوں نے عدالت نے جماعت دی ہے کہ آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. لیکن جو ہمارا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیکا کا غلط جو استعمال ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے یہ عدالت, انہوں نے کہا یہ عدالت اظہار رائے پر کبھی بھی قدغن برداشت نہیں کرے گی, اور نہ ہم یہ برداشت کریں گے کہ کسی کے جو بنیادی. سر یہ تو ہو گیا, لیکن ابھی قدغن برداشت نہیں کرے گی ہائی کورٹ. ابھی ایک پیکا ایکٹ لا رہی ہے, حکومت لا رہی ہے گورنمنٹ کے, جو صحافی جھوٹی خبر دے گا, یہ میرا خیال ہے اسی کے بعد ہی انہوں نے اس پہ ایک شخص کو بچانے کے لیے پیکا ایکٹ بھی لیا ہے, اس میں آرڈیننس میں ترمیم کر دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ بھی ہائی کورٹ کچھ اپنا ریمارکس دے سکتی ہے؟ ہائی کورٹ نہیں بلکہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اس کیس کو لے کر مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ قدرت اللہ شاب نے اپنی کتاب شاب نامہ میں لکھی. مجھے یہ دور دیکھ کر یاد آ رہا ہے ایوب خان کا دور, کہ قدرت اللہ شاب نے جو لکھا ہے کہ میرے پاس انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن میں صبح اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو قرۃ العین حیدر جو جس کو اینی کہتے ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب بہت سے ناول لکھے ہیں, لیکن ان کا شورا افاق ناول جو ہے وہ آگ کا دریا ہے. انہوں نے آ کر میرے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ شاب صاحب بتائیں کہ اب یہ جو ایک اس وقت کو پوڈا ٹاٹا اس طرح کا ایک قانون آیا تھا, تو کیا ہم پر انہیں ایک بڑا زوم آن لفظ استعمال کیا تھا, کیا ہم پر بھونکنے پر پابندی لگ چکی ہے. تو شاب صاحب نے کہا کہ نہ صرف بھونکنے پر بلکہ کئی کانا پھوسی بھی کی جائے تو آپ کا یہ جرم گردن زدنی قرار دیا جائے گا. تو اس پر اینی نے کہا تھا کہ شاب صاحب روز کون بھونکتا ہے, کبھی کبھی بھونکنے پر دل کرتا ہے, تو اس پر بھی آپ نے پابندی لگا دی. آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی دور ہے, آپ اسے فاشزم کہہ سکتے ہیں, کہ جو ابھی امینڈمنٹ کی گئی اس میں کہ اب دیکھیں سورس کو ہی ختم کر دیا گیا. مطلب آپ کو جو خبر ہے, صحافی کیا کرتا ہے, صحافی کے پاس خبریں تو سورس ہی ہوتی ہے نا اس جو آتی ہے, اس کو ہی ختم کر دیا گیا. اور یہ نہیں ہو سکے گا ایسا انشاءاللہ. PFUJ, RIUJ اور تمام UGs ہیں اس کو لے کر, بلکہ ہماری کچھ گورنمنٹس بھی, اب گورنمنٹس کے اپوزیشن پارٹیز بھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ چیلنج کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو اظہار کی یہ انسان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے, یہ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ختم کیا جائے. تھینک یو سو مچ بشارہ صاحب. جی ناظرین, ہم جو ہے نیکسٹ جو بھی 24 ستمبر کو سماعت ہوگی محسن بیگ کیس کے حوالے سے, جو بھی اس میں اپڈیٹس ہوں گی یقیناً جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے. تو دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. FIA کو بھی جو ہے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اب اس پر ریاست کیا جواب دیتی ہے. یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ ہوگا کہ ریاست اب اس پر کیا ایکشن لیتی ہے, کیونکہ وہ راتوں رات جیسے جاگی یا آرڈیننس بھی لی ہے. اب اس کے بعد شوکاز نوٹس کے بعد کون سا جواز پیش کرتی ہے. اپنا اور اپنے
اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.